اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صلوات عزیزان محترم، گزشتہ لیکچرز کے اندر میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا وہ ماہ مبارک رمضان اور روزوں سے متعلق تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ ہم نے اے ایمان والو تم پر فرض کیا ہے جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں اور ادیان پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، شاید تم تقوی اختیار کر لو۔ تو ہم نے اس بات کے اوپر گفتگو کی کہ جو ہے قرآن کیٹیگوریکلی نہیں کہتا کہ ہم تقوی کی منزل پر پہنچ جائیں گے روزہ رکھنے کے بعد بھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی عبادت کو شروع کریں لیکن اس عبادات کو اس کی اصل شرائط کے ساتھ انجام نہ دیں، اس عبادت کو ہم اس میں اخلاص کے اہم ترین پہلو کو ہم مد نظر نہ رکھ سکیں، لہٰذا وہ عبادت جس کا جتنا ثواب ہمیں ملنا چاہیے یا وہ عبادت جس کا اثر ہماری ذات پر ہونا چاہیے وہ پھر جو ہے اس کی کوئی گارنٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، میں ایک دو لیکچرز جو ہیں شاید آج ہی کمپلیٹ کرنے کی بھی کوشش کروں گا، میں ایک دو لیکچرز میں چاہوں گا کہ تقوی کے حوالے سے کچھ بات جو ہے آپ کی خدمت میں کی جائے، کچھ باتیں اور کچھ پہلو جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کئی آسپیکٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ تقوی ہے کیا، تقوی کی حقیقت کیا ہے، تقوی کی ماہیت کیا ہے، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس لیے کہ اب جب ہم نے جان لیا کہ روزے رکھنے کا مقصد ہی تقوی حاصل کرنا ہے تو جب تک ہمیں تقوی کا ہی علم نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم کس طریقے سے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں گے، لہٰذا تقوی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صاحبان تقوی کے اوصاف کیا ہیں، یعنی ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اور ان کی جو صفات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اینالائز کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا تجزیہ و تحلیل کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ہم تقوی کی منزل پر پہنچ گئے ہیں یا نہیں، تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے اور اس کے لیے میجرنگ ٹول جو ہے وہ کیا ہے، لہٰذا متقین کے اوصاف پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ صاحبان تقوی کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، اور اگر موجود ہیں تو وہ کس درجے کی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے اس لیول کی موجود نہ ہو لیکن کسی نہ کسی لیول کی وہ صفت موجود ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ شناخت پیدا ہو جائے گی تو ہم ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو ایڈریس کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور ان صفات کو جو انیشیل لیول پر ہمارے اندر موجود ہے ہم ان کو ہائر لیول پر لے جا سکتے ہیں، ہم ان کو بہتر بنا سکتے ہیں،
اور ان کی تقویت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے جو اس سلسلے میں بہت زیادہ اہم ہے وہ تقوی کی تاثیر ہے۔ میں موضوعات کو بہت الگ الگ اور جدا جدا کر رہا ہوں تاکہ ہم ان کو آپس میں مکس اپ نہ کر سکیں، اس لیے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے ایشوز اور بہت سے مسائل جو ممبر پر ڈسکس کیے جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ مکس اپ بھی کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو ان کے اصل کانٹیکسٹ میں دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو تقوی کا ایک مسئلہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا بہت زیادہ تعلق۔ اگر ہمیں تقوی کی حقیقت کا نہیں پتہ چلے گا تو ہم قیامت تک تقوی تک نہیں پہنچ سکتے، تقوی حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز اوصاف متقین، کہ متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ ایفیکٹ آف رائٹیسنس۔ اگر ہم پائسنس کی بات کرتے ہیں، اگر ہم رائٹیسنس کی بات کرتے ہیں، اگر ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو اس کی تاثیر کس کو کہتے ہیں، اس کا اثر کیا ہمارے اوپر ہوگا، اس کی ایفیکٹ ہمارے اوپر کیا ہوگا۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی اسی آیات سے اور ان چند قرآن کی انتہائی اہم قرآن کی آیات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں قرآن نے تقوی کی تاثیر کے اوپر بات کی ہے کہ اگر انسان صاحب تقوی ہوگا تو اس پر کس قسم کا اثر جو ہے وہ اس پر مرتب ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ میرے ساتھ رہے گی اور میں کوشش کروں گا کہ چیزوں کو تھوڑا سا آسان بنا کر پیش کروں اور ایگزامپلز کے ساتھ میں آپ تک آپ کی توجہ جو ہے وہ اہم ترین قرآنی پرنسپلز کی طرف، جو اخلاقی، روحانی، مورل، ایتھیکل اور اسپریچول پرنسپلز ہیں، ان کی طرف میں متوجہ کروں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب دوبارہ خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں کو ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں فرقان عطا کروں گا۔ یہ فرقان کیا چیز ہے؟ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ بھی فرقان ہے۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں فرقان عطا کروں گا اگر تم تقوی اختیار کرو گے۔ تو تاثیر تقوی کی کیا ہوئی؟ فرقان۔ یہ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان ہے اردو میں، اگر ہم دیکھیں، ہم لفظ فرق کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے اور یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان اخلاقی کانسیپٹس کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے علم۔ ہمارے اندر ہو سکتا ہے علم ہو، ہمارے پاس ہو سکتا ہے ڈگریاں موجود ہوں، ہمارے پاس نالج ہو، ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے انفارمیشن کا ذخیرہ ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس حکمت بھی ہو۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وزڈم بھی ہو۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حق اور باطل کو پہچاننے کے بھی قابل ہو سکیں، ہم اپنی زندگی میں صحیح اور غلط کے درمیان تمیز بھی دے سکیں، ہم اپنی زندگی میں خیر اور شر کے درمیان تمیز دے سکیں، یعنی خیر اور شر کو جدا کر سکیں، دوست اور دشمن کو پہچان سکیں، حق اور باطل میں جدائی ڈال سکیں۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں بصیرت عطا کروں گا، میں تمہیں انسائٹ فل بناؤں گا، میں تمہیں حکمت عطا کروں گا، میں تمہیں عملی زندگی کے اندر جو تم صحیح اور غلط کو تمیز دینے کے قابل نہیں ہو، چاہے وہ تمہاری انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ تمہاری اجتماعی زندگی ہو، چاہے وہ تمہاری خانوادگی اور فیملی لائف ہو، چاہے وہ تمہاری کمیونٹی لائف ہو، ہر مقام پر ہمیں حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح اور غلط کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے
کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں یہ صلاحیت عطا کروں گا، میں تمہیں یہ پوٹینشل عطا کروں گا، میں تمہیں یہ ایبیلٹی عطا کروں گا، میں تمہیں یہ استعداد عطا کروں گا کہ تم اپنی زندگی میں اس بصیرت کے ساتھ جو ہے تم اچھے اور برے کو پہچان سکو گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایت کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ روایت میں ہے کہ مومن سے ڈرنا چاہیے، صحیح مومن سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ کیوں ڈرنا چاہیے؟ المومن ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ مومن جو ہے وہ نور خدا کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے جو نور خدا کے ذریعے سے دیکھے گا وہ صحیح اور غلط کو بہتر طور پر پہچان کر چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا۔ تو اب دوسرے مرحلے پر میں آتا ہوں۔ کوسچن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم غور کریں، ہم کیا مطلب اس کا کہ اگر ہمیں تقوی حاصل ہو جائے تو ہم حکمت حاصل ہو جائے گی، ہم حق اور باطل کو پہچان سکیں گے، ہم صحیح اور غلط کے درمیان تمیز دے سکیں گے۔ اس لیے کہ حق اور باطل کو ہم کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ بھی ایک کوسچن ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہماری عملی زندگی میں ہمیشہ ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم غلطی کرتے ہیں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دوسرے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، ہم باطل پر ہیں، ہم صحیح نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن ہماری زندگی میں بہرحال ہم اس حقیقت کو ضرور سمجھتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی جب صحیح اور غلط کو بسا اوقات نہیں سمجھ پاتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ وہ ہے کہ جو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، اور ایک وجہ جو ہے وہ ہے کہ اگر قرآن موجود نہ ہوتا، اگر روایات انبیاء اور اہل بیت موجود نہ ہوتی تو ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم اس آسپیکٹ کو سمجھنے کے قابل ہوتے۔ تو ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ صحیح اور غلط کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ہمارے پاس کسی چیز کی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جب ہمارے پاس کسی چیز کی انفارمیشن نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ تو انفارمیشن کی کمی، علم کی کمی اور نالج کی کمی جو ہے وہ ہمیں اس قابل نہیں چھوڑتی کہ ہم صحیح اور غلط کا پتہ چلا سکیں۔ لیکن کبھی کبھی علم کا مسئلہ نہیں ہوتا، نالج کا مسئلہ نہیں ہوتا، اطلاعات کا مسئلہ نہیں ہوتا، معلومات کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے، نالج ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہمارے دل میں جو مورل اور ایتھیکل ڈیفیشنسیز پائی جاتی ہیں ان کی وجہ سے ہم حق اور باطل کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بڑے باریک نقطے کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ ہماری اخلاقی کمزوریاں اس بات کا باعث بنتی ہیں کہ ہم حق کو تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ نہ یہ کہ ہماری عقل میں کوئی کمی ہے، یا نہ یہ کہ ہمارے پاس انفارمیشن کے اندر کوئی کمی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ شیطان سے زیادہ ہم خدا کو پہچانتے تھے؟ خدا کی پہچان جتنی شیطان کو تھی ہمیں اور آپ کو نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے، وہ رب کی حقیقت کو سمجھتا تھا، وہ اپنے خدا کو سمجھتا تھا، اور ہم اتنا نہیں سمجھتے۔ جتنی نبوت کا اور ولایت کا ادراک شیطان کو تھا اتنا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ کیوں شیطان نے یہ کہا کہ پروردگارا میں ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے عباد اللہ الصالحین ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو اس حقیقت کا پتہ تھا، جو لوگ نبوت کے مقام پر ہوتے ہیں، جو لوگ امامت کے مقام پر ہوتے ہیں، جو لوگ ولایت کے مقام پر ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں، ان تک میرا اثر جو ہے نہیں پہنچ سکتا، ان تک میری ٹیمپٹنگ جو ہے اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے بعد میں، اور تیسری چیز جو شیطان کی معرفت کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے قیامت کا، کہ پروردگارا مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے کہ جب ان سب لوگوں کو ریزوریکٹ کیا جائے گا، جب ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیامت کا تصور، اس کی توحید کا تصور اور اس کی نبوت و امامت و ولایت کا تصور ہم سب سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود
اس نے انسان کی حقیقت کو نہ سمجھا، اس نے صحیح اور غلط کو تمیز نہیں دیا. کیوں؟ نہ یہ کہ اس کی نالج کی پرابلم تھی، اس کی معلومات کی پرابلم نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں جو تکبر اور غرور تھا اس کی وجہ سے وہ تشخیص دینے کے قابل نہیں ہو سکا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس نتیجے کے اوپر اب پہنچتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کو فرقان اللہ تعالیٰ تقوی، جب تقوی حاصل ہوتا ہے تو تقوی کا تعلق کس سے ہے کہ ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ پیوریفائی کرتا ہے. پھر ہم جو ہمارے اندر اخلاقی کمزوریاں ہیں، ہم ان اخلاقی کمزوریوں کو جب دور کرتے ہیں تقوی کے ذریعے سے، تو پھر ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم صحیح اور غلط، حق اور باطل کو پہچان سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اکثر و مسارع العقول، بہت توجہ کیجیے گا، اکثر و مسارع العقول تحت بروق المطامع. یہ جو پہلوان کشتی لڑتے ہیں اور ایک پہلوان دوسرے کو گرا دیتا ہے اور اس کو ڈیفیٹ دیتا ہے اور اس کو شکست دیتا ہے، اس کو ہماری گاڑی اردو میں کہتے ہیں اس کو بچھاڑنا. اس کو جب بچھاڑ دیتا ہے، ایگزیکٹلی عربی میں مولا کائنات نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اکثر مقامات پر جو یہ عقل شکست کھا جاتی ہے، یہ جو عقل مغلوب ہو جاتی ہے، یہ جو عقل کو بچھاڑ دیا جاتا ہے تحت بروق المطامع، یہ انسان کے اندر یہ جو طمع اور شہوت کا عنصر ہے، یہ جو گریڈینس ہے، یہ اس کی چکا چوند اور اس کی چمک کے نتیجے میں تمہاری عقل جو ہے وہ شکست کھا جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کون سا ہے؟ یہ علمی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایکیڈیمک مسئلہ نہیں ہے، یہ انٹلیکچوئل مسئلہ نہیں ہے، یہ اخلاقی مسئلہ ہے. یہ جو گریڈینس ہے، یہ جو لالچ ہے، اپنے حق سے زیادہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی حدود کو نہ پہچاننا اور اپنی حدود سے تجاوز کرنا، یہ مسئلہ علمی نہیں ہے، یہ مسئلہ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے. لہٰذا یہ اخلاق، اور قرآن مجید کی میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا، اب عجیب و غریب آیت ہے قرآن کی، وَجَاهَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، جبکہ انفسہم، جبکہ انہیں یقین حاصل تھا. کیا اس کنٹرڈکشن کو ہم جواب دے سکتے ہیں؟ قرآن کیا بات کرنا چاہ رہا ہے؟ کتنی گہرائی میں جا کر قرآن بات کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَجَاهَدُوا بِهَا، وہ انکار کر رہے ہیں. یعنی قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ مثلا آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں انکار کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ لوگ میرے سامنے نہیں بیٹھے، تو قرآن بالکل یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وَجَاهَدُوا بِهَا، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ اپنے نفس میں ان کے یقین حاصل ہے، وہ لیول آف سرٹینٹی کے اوپر پہنچ چکے ہیں. جب انہیں اطمینان اور یقین ہے تو پھر انکار کس بات کا؟ اب دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ انکار کس طریقے سے کرے انسان. لہٰذا اب قرآن کی آیت آگے چل کر جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے ظلماً وعلوا، دو وجوہات کی بنا پر یہ انکار کرتے ہیں. نہ یہ کہ ان کو یقین نہیں ہے، نہ یہ کہ ان کو علم نہیں ہے، نہ یہ کہ ان کو نالج نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے دو وجوہات کی بنا پر ظلماً، یہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر بھی دوسروں کے اوپر. جب انسان ظالمانہ رویہ رکھتا ہے تو اس ظالمانہ رویے کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے اخلاق سے ہے. اور اخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی روح سے ہے. انسان کی روح میں پائے جانے والی آنے والی تبدیلیوں سے ہے. تو اخلاق یعنی خلق سے ہے اور خلق سے ہے. ایک لفظ ہے ہمارے پاس خلق، خلق کہتے ہیں ظاہری حسن کو اور خلق کہتے ہیں اندرونی اور باطنی حسن کو. تو اخلاق کا تعلق ہے خلق سے. ہر وہ چیز جو ہماری روح کے حسن کا باعث بنے، ہر وہ چیز جو ہماری روح کو خوبصورت بنانے کا باعث بنے، ہر وہ چیز جو ہماری روح کی زیبائی کا باعث بنے، اس کو کہتے ہیں اخلاق. تو یہ مسئلہ ظلم جو ہے یہ اخلاق سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ہمارے نفس کو تاریک بنانا، ہمارے نفس میں جو ہے اس کو سیاہ کرنا، ہمارے نفس کو برائی کی طرف لے کے جانا. اور دوسرا لفظ قرآن کیا استعمال کرتا ہے؟ دوسرا لفظ کرتا ہے علوًا،
یعنی اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اپنے آپ کو، اپنی سپرمیسی کو یعنی سب کے سامنے سمجھنا کہ میں جو ہوں میں سب سے زیادہ افضل ہوں، میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں سب سے زیادہ ویلیو رکھتا ہوں، میری سب سے زیادہ ورتھ ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ بھی مسئلہ کیا ہے، یہ بھی مسئلہ اخلاق سے متعلق ہے کہ اگر انسان میں یہ دو چیزیں پائی جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی دوسرے کی بات نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سبمسو نہیں ہونا چاہتا، وہ اس کے سامنے تسلیم نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کے سامنے مرجع موجود ہے، آپ کے سامنے مجتہد موجود ہے، آپ کے سامنے عالم موجود ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی اس فیلڈ کے اندر گزار دی ہے، اس کے سامنے آپ اس کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ نہ اس لیے کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دل سے اس کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ آپ اخلاقی طور پر، چونکہ ہم اپنے بیہیویئر کو چینج نہیں کرنا چاہتے، کبھی کبھی ہم اپنے بیہیویئر کو چینج نہیں کرنا چاہتے، کبھی کبھی ہمارے دوسرے انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ لوگ جو اتھارٹی رکھتے ہیں ہم ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان حق کو نہیں سمجھتا، اور قرآن اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ دراصل یہ اخلاقی مشکلات ہیں انسان کے اندر جس کی وجہ سے انسان کو نہ توحید کی سمجھ آتی ہے، نہ خدا کے وجود کی سمجھ آتی ہے، نہ فطرت کی سمجھ آتی ہے، نہ نبوت، امامت اور ولایت کی سمجھ آتی ہے، نہ آخرت کی سمجھ آتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن جب قیامت کے منکرین کو خطاب کرتا ہے تو قرآن ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، یہ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی، اگر ان کے پاس کوئی علم ہوتا، اگر ان کے پاس کوئی نالج ہوتی، اگر ان کے پاس کوئی استدلال ہوتا، اگر ان کے پاس کوئی فلسفہ ہوتا تو ہم اس فلسفے کو اپریشیٹ کرتے، ہم اس کو پسند کرتے کہ فاتو برہانکم، اگر تمہارے پاس کوئی برہان ہے تو تم برہان لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ قیامت کا انکار اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنے فسق و فجور کی زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ سر بات پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی یہ زندگی، جو زندگی شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے متعلق ہے، جو فسق و فجور کی زندگی ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی زندگی ہے، جو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کی زندگی ہے، جو دوسروں کے حقوق کو چھیننے کی زندگی ہے، جب یہ زندگی میں چھوڑنا نہ چاہوں تو میں آخرت کو کیسے تسلیم کروں گا؟ میں خوف خدا کو کیسے تسلیم کروں گا؟ میں تقوی کو کیسے تسلیم کروں گا؟ میں قرآن سے کیسے مانوس ہونے کی کوشش کروں گا؟ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ اب آپ دیکھیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جاہدوا انفسکم علی اہوائہم، کہ تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اپنی خواہشات نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ تحلوا قلوبکم الحکمہ، تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے تمہارے دل میں پھوٹنے شروع ہو جائیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرے گا، حکمت کے سرچشمے تمہیں عطا کرے گا۔ اور پھر مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنیے گا، فرماتے ہیں کہ عجب المرء بنفسہ احد حساد عقلہ۔ بہت توجہ کیجئے گا، مولا کائنات فرماتے ہیں عجب کس کو کہتے ہیں؟ عجب کہتے ہیں خود پسندی کو۔ عجب دو قسم کے ہمارے پاس لفظ ہیں۔ ایک انسان کے اندر ایروگینٹ بیہیویئر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دوسرے سے جب اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اپنی سپرمیسی کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ لیکن ایک ہے عجب کا لفظ۔ عجب کا یہ کہ میں دوسرے سے اپنے آپ کا موازنہ کروں یا نہ کروں، دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیئر کروں یا کمپیئر نہ کروں، لیکن میں اپنے آپ کو ویلیو دینا شروع کر دوں، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف اسٹیم۔ سیلف اسٹیم اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر یہ اپنی لمٹ کو کراس کر جائے تو یہ سیلف اسٹیم ایک خطرناک ترین چیز ہے جو ہماری یوتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سیلف اسٹیم اچھا ہے کہ اپنے آپ کو ویلیو دینا، اپنے آپ کو ورتھ فل سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا، لیکن اگر یہ سیلف اسٹیم سیلفشنس کے اندر داخل ہو جائے، اور اگر یہ سیلف اسٹیم اس چیز میں داخل ہو جائے کہ ہم نے کسی کا کہنا نہیں ماننا، ہم نے کسی اور کا احترام نہیں کرنا، ہم نے کسی اور کی بات نہیں سننی، تو یہی سیلف اسٹیم جو ہے وہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ عجب یعنی خود پسندی، یعنی سیلف سینٹرڈنیس
اور سیلف اپریسیشن کہ انسان اپنی تعریف خود کرتا رہے، اور اگر وہی صفت دوسروں میں پائی جاتی ہو تو اس کی کبھی انسان تعریف نہ کرے۔ تو یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ احد و حساد عقل ہی، یہ عقل سے حسد کرنے والی، حسد یعنی کیا مطلب؟ جیلسی، حسد سے حسد کرنے والی عقل کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو انسان کے اندر یہ سیلف سینٹرڈنس اور خود پسندی پائی جاتی ہے۔ یعنی عقل سے حسد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ عقل کی دشمن بن جاتی ہیں۔ تو جب ہم کسی سے حسد کرنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے سے حسد بعد میں کرتے ہیں، یہ حسد پہلے ہماری عقل سے دشمنی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار مختلف جگہ پر کہتا ہے کہ تم دوسرے کے لیے شر کا باعث بعد میں بنتے ہو، پہلے تم اپنے لیے بنتے ہو۔ تم خیر کا باعث دوسرے کے لیے بعد میں بنتے ہو، پہلے تم اپنے لیے خیر کا باعث بنتے ہو۔ اگر تم دوسرے پر احسان کرتے ہو تو پہلے تم اپنے اوپر احسان کرتے ہو۔ اگر تم دوسرے کا برا چاہتے ہو تو پہلے تم اپنے ساتھ برا کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ عقل کے دشمنوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ عقل کے دشمن اگر ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کو جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیں گے، عقل کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ہم عقل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ ان عقلوں کو، عقل انسانی کو جو زمین میں دفن ہو چکی ہے، اس عقل انسانی کو باہر نکالیں تاکہ وہ عقل سوچنے اور فکر کرنے کے قابل ہو سکے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو عزیزان محترم، بہت سادگی کے ساتھ مولا کائنات کے ایک فرمان کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصدقاؤ کا ثلاثہ و اعداؤ کا ثلاثہ، تمہارے 3 دوست ہیں اور تمہارے 3 دشمن ہیں۔ اب بہت توجہ کیجئے گا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم افسوس کے ساتھ کہ نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس میں معارف الہیہ کے دریا بہائے ہوئے ہیں، جس میں بے انتہا اخلاقی، انسانی اور روحانی اور مانوی اصول ہیں۔ وہ اصول ہیں کہ جن کا قدم قدم پر ہمیں اپنی زندگی میں اس کا ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں قیامت میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، قیامت تو جب آئے گی وہ آئے گی، لیکن ہماری زندگی کی مشکلات، ہماری زندگی میں آنے والے مسائل، ہماری زندگی میں پیش آنے والے چیلنجز، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مولا کائنات نے قدم قدم پر نہج البلاغہ پر اتنے اہم پرنسپلز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر جو ہے وہ ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہمارے 3 دوست ہیں۔ کون دوست ہے ہمارا اور کون دشمن ہے؟ ایک مقام پر ہمیں امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ کتنی خوبصورت روایات ہیں۔ میں افسوس یہ کہ میں آگے بڑھ نہیں پاتا، ذہن میں اور چیزیں آتی ہیں جو ریلیونٹ ہوتی ہیں، کہ امام فرماتے ہیں کہ صدیق کل امرئ عقلہ، کہ دوست صرف ایک ہی ہے انسان کا زندگی میں، کوئی دوست نہیں ہے اور وہ انسان کی عقل اور فکر ہے۔ اور عدو کل امرئ جہلہ، اور اگر کوئی انسان کا دشمن ہے اس دنیا میں تو وہ اس کی جہالت ہے۔ یہ جہالت جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب انسان اپنے حقیقی دوست کو پہچان لے تو پھر انسان اس سے دوستی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہمیں یہی نہیں پتا چلے گا کہ ہمارا حقیقی دوست کون ہے، جب ہمیں یہی نہیں پتا چلے گا کہ ہمارا حقیقی دشمن کون ہے، تو ہم کس طریقے سے اس دشمن کا مقابلہ کریں گے؟ ہم اپنی زندگی میں جس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت ہمارا دوست نہیں ہوتا، وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری عقل کا دشمن ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ ہم جس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ ہمارا دشمن نہیں ہوتا، وہ ہمارا دوست ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمیں اہل بیت کی ٹیچنگز اور تعلیمات سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صدیقوں کا
پہلا تمہارا دوست وہ ہے کہ جو تمہارا دوست ہے. جو تمہارا دوست ہے وہ تمہارا دوست ہے. آپ مجھے اپنا دوست کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں دوست ہوں. پھر فرماتے ہیں دوسرا تمہارا دوست کون ہے؟ دوسرا تمہارا دوست جو ہے صدیق و صدیق کا. دوسرا تمہارا دوست وہ ہے جو تمہارے دوست کا دوست ہے، وہ بھی تمہارا دوست ہوا. اور تیسرا تمہارا دوست جو ہے وہ کیا ہے؟ عدو و عدو کا. تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہے. بہت توجہ کیجئے گا کہ تمہارے دشمن کا جو دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہے. کیوں وہ تمہارا دوست ہے؟ اس لیے کہ تمہارا دشمن تمہیں کمزور کرنا چاہتا ہے، اور جب اس دشمن کا دشمن اس دشمن کو کمزور کرتا ہے تو دراصل وہ تمہیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے. اس لیے تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہے. اور پھر تمہارے 3 دشمن ہیں. ایک تمہارا دشمن، ایک عدو و عدو کا، ایک تمہارے دشمن کا دوست جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور ایک تمہارے دوست کا دشمن تمہارا دشمن ہے. میں ابھی اس طرف نہیں جاتا، لیکن اب مجھے اجازت دیجیے کہ جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ تقوی کس مقام پر کھڑا ہے. جس طرح مادی زندگی میں امیر المومنین نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں بتایا کہ تمہارے 3 دوست ہیں، تمہارے دشمن کا دشمن بھی تمہارا دوست ہے، اسی طریقے سے اسپریچول کانٹیکسٹ میں بھی ہم 3 دوست ہیں. تیسرا دوست کون ہے؟ وہ کہ جو ہمارے دشمن کا دشمن ہے. دیکھیں کون سی چیز ہے جو ہماری عقل کی دشمن ہے؟ نمبر 1 ہمارے اندر پائے جانے والا غصہ. یہ جو اینگر ہے اور یہ جو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، یہ دراصل ہماری عقل کا دشمن ہے. جب ہم غصے میں آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری عقل مفلوج ہو جاتی ہے، ہماری عقل پیرالائز ہو جاتی ہے. جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتے. میری ایک بہت خوبصورت بک ہے اینگر مینجمنٹ ان دا ویو آف قرآن اینڈ سائیکالوجی. اگر میں چاہوں گا مینجمنٹ اگر اس کو پبلش کر کے اس کے 50 یا 55 صفحے ہیں اس کے، اگر وہ تقسیم کر سکے تو میرے 8 لیکچر اوٹوا میں ہیں جو میں نے اس کو انگلش میں پبلش کیا ہے اس کو، تو وہ اینگر مینجمنٹ کے اوپر ہے. تو یہ دشمن ہے ہمارا، ہماری عقل کا دشمن ہے. دوسری چیز ہماری خود پسندی، اپنے آپ کو ویلیو دینا، اپنے آپ کو پسند کرنا اور دوسرے کو ناپسند کرنا، دوسرے کے عیبوں کو دیکھنا اور اپنے عیبوں کو نہ دیکھنا، دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنا لیکن اپنی غلطیوں کو نہ دیکھنا. اور پھر ہمارے اندر پائے جانے والا تکبر، ہمارے اندر ایروگینٹ بیہیویئر، ہمارے اندر لالچ، ہمارے اندر گریڈینس، ہمارے اندر لسٹفل ڈیزائرز، اور ہمارے اندر پریجوڈس ایٹیٹیوڈ کہ جو تعصب کی صورت میں ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری عقل کی دشمن ہیں. تو اس کا جو بھی دشمن ہوگا وہ عقل کا دوست ہوگا. اس کا جو بھی دشمن ہوگا وہ عقل کا دوست ہوگا. جو بھی ہمارے غصے کا دشمن ہوگا وہ عقل کا دوست ہوگا. جو بھی ہمارے تکبر کا دشمن ہوگا وہ عقل کا دوست ہوگا. جو بھی ہماری لالچ اور گریڈینس کا دوست ہوگا وہ ہماری عقل کا جو دشمن ہوگا عقل کا دوست ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. وہ تقوی ہے جو ان سب چیزوں کا دشمن ہے. اگر تقوی ہوگا تو وہاں پر غصے کی گنجائش نہیں ہے. اگر تقوی ہوگا تو وہاں پر خود پسندی کی گنجائش نہیں ہے. اگر تقوی ہوگا تو وہاں پر تعصب کی گنجائش نہیں ہے. وہاں ریسسٹ ایٹیٹیوڈ کی گنجائش نہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اور پھر جو میں نے قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کا ایک حصہ کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں فرقان عطا کروں گا، میں تمہیں حکمت عطا کروں گا، میں تمہیں بصیرت عطا کروں گا، میں تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان عطا کروں گا، میں حق اور باطل کی تشخیص تمہیں عطا کروں گا اگر تم تقوی اختیار کرو. کیسے عطا کرو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل جب استعمال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ان اخلاقی برائیوں کی وجہ سے. ان کا دشمن کون ہے؟ وہ تقوی ہے. اگر ہمارے اندر تقوی ہوگا، اب آئینے کی مثال لے لیں، اگر آئینہ شفاف نہیں ہوگا، اگر آئینہ کلین نہیں ہوگا، اگر آئینہ ڈسٹی ہوگا، اگر اس کے اوپر گرد و غبار ہوگی تو آپ اس میں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ ڈسٹ کی مانند ہیں. یہ پولیوٹڈ ہارٹ اور ڈسٹی ہارٹ جو ہے یہ ہمیں
अच्छाइयों کو ریفلیکٹ نہیں ہونے دیتا، حقائق کو اور حقانیت کو ریفلیکٹ نہیں ہونے دیتا. تو اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں تقوی کے ہتھیار کی ضرورت ہے. اس کے ذریعے سے ہم پھر خود بخود جو حقیقت ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ ہمارے سامنے روشن ہوتا چلا جائے. اب آگے چل کر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ یکفر انکم، اگر تم تقوی اختیار کرو گے. دیکھیں ایک چیز جو ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اس توبہ کرنے سے ہمارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں. اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے، پوری شرائط کے ساتھ توبہ کرو گے، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہماری اپروچ ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے. ایک اپروچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع ڈھونڈتا ہے کہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے، اللہ تعالیٰ موقع ڈھونڈتا ہے کہ ہمیں پنش کرے. لیکن ایک مثبت اپروچ کیا ہے؟ مثبت اپروچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع تلاش کرتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ موقع تلاش کرتا ہے کہ اپنی رحمت کی ہم پر بارش کرے. اللہ تعالیٰ کو موقع چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم چھوٹا سا ایک اپورچونٹی اللہ کو پرووائڈ کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایات اور اپنے لطف و کرم سے ہم کو نواز سکے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو یہ بھی کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں بھی مانتا ہوں، فلاں بھی مانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننے میں بھی فرق ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صرف اس لحاظ سے مانتے ہیں کہ اللہ نے صرف جہنم میں بھیجنا ہے، صرف جو ہے ہر ایک کو جو ہے وہ سزا دینی ہے. اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیض کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو دیکھتے ہیں اور اس حقیقت کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں. تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اگر تم توبہ تک، تو ہمیں معلوم ہے کہ توبہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن ایسے راستوں کی طرف ہدایت کرتا ہے کہ اگر ہم توبہ نہ بھی کریں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام پر مختلف چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہیں، مختلف مواقع ہمیں دی ہیں کہ اگر ہم اس سٹیج پر آئیں گے تو خود بخود ہمارے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن ہمارے گناہ معاف ہوتے چلیں گے. اب قرآن کی گہرائی دیکھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ. پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ تقوی اور فرقان، تشخیص حق اور باطل کی. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. یہ یکفر کا لفظ کہاں سے آیا؟ کفر سے آیا. یہ جو ہم کفر کا لفظ یا کافر کا لفظ ہے، کافر کس کو کہتے ہیں؟ کفر اس کو کہتے ہیں کسی چیز پر پردہ ڈالنا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز پر پردہ ڈال دینا، کسی چیز کو چھپا دینا. جب آپ کسی چیز کو چھپا دینا چاہتے ہیں تو عربی میں اس کو کفر کہتے ہیں. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سچائی پر پردہ ڈالتا ہے، اس لیے کہ وہ حقانیت پر پردہ ڈالتا ہے، اس لیے کہ وہ ٹروتھفلنس پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. تو قرآن یہاں اس کفر کے لفظ کو کہاں جا کر استعمال کر رہا ہے؟ آپ قرآن کی عظمت کو دیکھیے گا کہ قرآن اس لفظ کو کہاں جا کر استعمال کر رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ میں اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں تشخیص ہوگی صحیح اور غلط کی، تمہیں پہچان عطا ہوگی صحیح اور غلط کی، تمہیں بصیرت ہوگی. اور یکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا. یہ تقوی کے نتیجے میں ابھی آپ توبہ نہیں کر رہے ہیں، ابھی آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا تو مجھے معاف کر دے، اس کے سامنے گڑ گڑا نہیں رہے. توبہ کی منزل الگ منزل ہے. قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تقوی حاصل کر لیں تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، ضمانت دیتا ہے، گارنٹی کرتا ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا. لیکن گناہوں کے چھپانے کا لیے کافی نہیں ہے. اگر میرے گناہ موجود ہوں لیکن صرف ان پر پردہ ڈال دیا جائے تو وہ پھر بھی میرے مشکل حل نہیں ہوتی. میری توجہ اس طرف رہے گی کہ ٹھیک ہے کہ میرا گناہ جو ہے وہ اس پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس گناہ کا اثر تو مجھ پر باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں صرف تمہارے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالوں گا بلکہ تمہیں معاف بھی کر دوں گا.
اصلاً میں اس کے اثر کو زائل کر دوں گا، کسی بھی قسم کے گناہ کو، کسی بھی قسم کی برائی کو جو تم نے کسی وقت انجام دی ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اس کے بعد اب دو نقطوں کی طرف اور اشارہ کروں، اور اپنے جو ٹائم ہے ہمارا اس تک میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ بہت توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن رہے ہیں۔ میں نے اپنی سپیڈ کو سلو کرنے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ میں چیزوں کو بہتر طور پر سمجھا سکوں۔ ہم بات کس پر کر رہے ہیں کہ اگر تقویٰ ہوگا تو ہمارے پاس کیسے پہچان ہوگی صحیح اور غلط کی۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چیز جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جو سائیکولوجسٹ اور فلاسفرز سب نے اس چیز کی طرف ذکر کیا ہے کہ انسان کے اندر مختلف قسم کی سینسز پائی جاتی ہیں، انسان کے اندر مختلف قسم کی حس پائی جاتی ہیں۔ ایک حس انسان کے اندر کیا ہے کہ انسان میں الہام کی حس پائی جاتی ہے، یعنی وہ انسپائرڈ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ڈیوائن انسپائریشن ہوتی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، روایت کے الفاظ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن سے مانوس ہو جاؤ، اگر تم قرآن سے اپنے آپ کو ہارمونائز کر لو، اگر تم قرآن سے اپنے آپ کو فیملرائز کر لو، تو اس کے نتیجے میں تم نبوت کی منزل پر تو نہیں آؤ گے۔ بہت توجہ کیجیے، تم نبی تو پھر بھی نہیں بن سکتے، لیکن تمہارے اندر نبوت کی صفات پیدا ہو جائیں گی، تمہارے اندر نبوت کے کریکٹرسٹکس پیدا ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کے ساتھ مانوس ہونا، یعنی نبوت کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ نبی اور امام جو ہے وہ حق اور باطل کو تشخیص دے سکتا ہے۔ صحیح ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کے لیول پر نہیں لے جا سکتے، صحیح ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی نہیں کہوا سکتے، صحیح ہے کہ ہم نبی اور امام نہیں بن سکتے، لیکن نبی اور امام نہ بننا ایک الگ چیز ہے، لیکن نبوت اور امامت اور ولایت کی صفات کو اپنی ذات میں پیدا کرنا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ تو اب سنیے، امیر المومنین فرماتے ہیں جو لوگ اپنی عقل کو ریوائیو کرتے ہیں، جو لوگ اپنی عقل کو ریوائیو کرتے ہیں، جو لوگ اپنی عقل کو زندہ کرتے ہیں اور اپنے نفس امارہ کو مار دیتے ہیں، اپنے ہوا و ہوس کو اور خواہشات نفس کو اور دنیاوی خواہشات کو اور ہماری جو ورلڈلی ڈیزائرز ہیں، ہم جب اس کو مار دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں امام فرماتے ہیں کہ ایک روشنی ہے اللہ کی طرف سے جو ہمارے وجود پر چمکتی ہے۔ یہ کون سی روشنی ہے؟ یہ کون سا نور ہے؟ یہ کون سی نورانیت ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل پر ورک کرتے ہیں، جو اپنی وزڈم پر ورک کرتے ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اس عقل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک نورانیت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو الہام کرتا ہے۔ اس الہامی قوت کے نتیجے میں، اس نورانیت قلب کے نتیجے میں وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور تیسری چیز جو تقویٰ اور فرقان کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ، جب آپ ہمارے علماء اخلاق اس باریک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان فسق و فجور اور گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، جب انسان میں انسانیت نہیں ہوتی، جب انسان دوسرے کو ڈسیو کرتا ہے، بیٹرے کرتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی زندگی میں امانت نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں خیانت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں سچائی نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں صداقت نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں اچھائیاں نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں اس کا اثر جو ہے آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات پر پڑتا ہے، آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس پر اس کا اثر پڑتا ہے، آپ کے جو ایموشنز ہیں اس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ تقوی کی منزل پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے احساسات میں، ان کے جذبات میں، ان کے سینٹیمنٹس میں، ان کے ایموشن میں سٹیلٹی پیدا کرتا ہے،
ان کو ایلیگنٹ بناتا ہے، ان کو ڈیلیکیٹ بناتا ہے، ان کو لطیف بناتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ہمارے احساسات جو ہیں وہ ظریف ہوں گے، جتنی ان میں سٹیلٹی ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہمیں دوسروں کا درد ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہم سافٹ ہارٹڈ ہوں گے۔ جتنا زیادہ ہم گناہ کی زندگی گزاریں گے، اتنا ہی ہم ہارڈ ہارٹڈ ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہمارے اندر ہارشنس پیدا ہو جائے گی، اتنا ہی دوسرے کے درد کا احساس ہمیں نہیں ہوگا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں ہم صحیح اور غلط کو پہچاننے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ تقویٰ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اپنے احساسات کو اور اپنے جذبات کو اتنا لطیف بنائیں کہ ہمارے اندر کمپیشنیٹ جو بیہیویئر ہے وہ ڈیولپ ہو، اور ہم اپنے احساسات کے ذریعے سے دنیا کے دکھ اور درد کو پہچان سکیں۔ اسی لیے قرآن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، اگر تمہارے اندر یہ رحمت کا جذبہ ہے تو یہ میری رحمت کے نتیجے میں، بہت توجہ کیجئے گا، یہ میری رحمت کے نتیجے میں ہے۔ اور اے میرے رسول، اگر تم ہارڈ ہارٹڈ ہوتے، اگر تم ہارش ہارٹڈ ہوتے، اگر تمہارے اندر کرختگی پائی جاتی، اگر تمہارے دل میں سختگی پائی جاتی، اور تم سافٹ ہارٹڈ نہ ہوتے، تم نرم دل نہ ہوتے، تمہیں دوسروں کی مشکل کا احساس نہ ہوتا، تو یہ لوگ تمہارے گرد سے بھاگ جاتے، ان میں سے کوئی تمہارے گرد جمع نہ ہوتا۔ اگر لوگ تمہارے پاس ہیں، اگر لوگ تمہارے گرد جمع ہوتے ہیں، تو یہ تمہاری نرم دلی کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے اندر جو درد دل پایا جاتا ہے یہ اس کے نتیجے میں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں اور مناجات میں ہم دل لگا سکیں۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں قرآن سے فیملرائز فرما، ہمیں قرآن سے مانوس فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کاملہ کا واسطہ، پروردگارہ ہمارے دل کو نور ایمان اور ٹیچنگ آف اہل بیت، معرف اہل بیت کے نور سے منور فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہماری نوجوان نسل کو ہدایت فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ پروردگارہ اسلام کے دشمنوں کو نابود فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مستضعفین ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، پروردگارہ ان کو ظالموں کے شر سے نجات دلا۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت سمیع الدعا۔